أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمامی دوست احباب بابا سے بلند ایک مرتبہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اپنے پیر کا، اپنے بڑے کا، اپنے امام کا کہنا مان لینا چاہیے. میں نے کہا ہے باواز بلند، آپ نے باواز بلند پڑھا ہے. اگر آپ کی یہ آواز بلند ہے تو بس میں مان لیتا ہوں، اور اگر آپ کی آواز بلند نہیں ہے تو پھر آپ مان جائیں. دونوں میں سے ایک تو مان جائیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہونا کہ کرسی رکھ لی ہے شاہ صاحب نے. نہیں، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں. اور جو میرے معزز مہمانان گرامی آج کی ہماری اس بزم کی زینت بنے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے، ان کی کرم نوازیوں سے آج یہ بزم سجی ہوئی ہے، میں ان نیک ہستیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں مائک پر آپ لوگوں کے سامنے آیا. میری آج کی اس بزم کی زینت، میرے پاس تو القابات بھی نہیں ہیں میں جو ان کے لیے استعمال کر سکوں. کم علم آدمی ہوں، نہ عمل ہے پلے نہ علم ہے پلے. بس وہ ایک بیروپیے جیسا روپ دھارا ہوا ہے. بس یہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. روپ سے بھی کام بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک نقلیہ روپ دھار لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو، ان کی قوم کو جو عذاب دیا تو وہ بیروپیہ بچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ تو زیادہ دکھ دیتا تھا، اسے تو نے بچا لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ نقل تیری اتار لیتا تھا، میں نے اس لیے اس کو بچا لیا ہے کہ یہ نقل تیری اتار لیتا تھا. تو ہم تو بھائی صرف ایک نقال ہیں، خدا کرے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. میں مشکور ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا، جنہوں نے خصوصی کرم نوازی فرمائی ہے. جب میں نام ہوں تو تھوڑا سا شاہ صاحب کی طرف بھی کیمرہ گھما دیجئے گا تاکہ میرے الفاظ کے ساتھ میرے اس پیارے کی تصویر بھی آ جائے. اور دوسری میری قابل قدر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اکثر ہی کرم فرماتے رہتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے گاہے بگاہے آج بھی صبح ماشاءاللہ آئے تھے تو یہ ساری بزم کو رونق کو دیکھ کر گئے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. اسی طرح علماء کرام، میری اسٹیج کی زینت ہے، علامہ طارق جاوید نوری صاحب ہیں، مولانا رفیق توگیروی صاحب ہیں، مولانا رضا مجتبیٰ صاحب ہیں 23 چک سے، اسی طرح اللہ یار صاحب ہیں، اور قاری محمد انور الازری صاحب ہیں، مہر علی فروقی صاحب ہیں ماشاءاللہ، عبدالسلام صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور بہت دور دراز سے دوست احباب تشریف لائے ہیں. پیرانے صاحب میری سرپرستی کرتے ہیں. جناب محترم عزت مآب پیر جہانگیر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پیر محمد اسلم صاحب ہیں، عبدالحسیب صاحب ہیں، ذیشان صاحب ہیں، پیر فیاض فرید صاحب ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سارے ان کی محبتیں ہیں، پیار ہے جو آج اس بزم کی زینت بنے ہیں. اور آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بڑے دور دراز تھے، تقریباً پورے علاقے سے. یقین مانے، میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی محفلوں میں جاتے ہیں، لوگ استقبال بھی کرتے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے پیار بھی کرتے ہیں. مگر جب مجھے پتا چلا کہ قافلے آ رہے ہیں، حضور کے مہمان ہیں، آپ حضور کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان نہیں ہیں. خدا کی ہم نے یہ بزم سرکار کے لیے سجائی ہے کہ یہ وہ ذکر ہے
آپ نے شاید اخبارات میں بھی یہ میرا بیان پڑھا ہوگا، لٹریچر پڑھا ہو، یہ پرسوں کے اخبارات میں تھا، جمعے کے اخبارات میں تھا، یہ ایک بیان میرا آیا تھا اسی تقریب کے حوالے سے. تو میں نے ادھر بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ذکر مصطفیٰ جو ہے ہم منا رہے، یہ ہم نہیں منا رہے، یہ وہ ذکر ہے جو خالق کائنات فرشتوں کی بزم سجا کے کرتا ہے. یہ ذکر وہ ہے جو خالق کائنات فرشتوں کی بزم سجا کے کرتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے آنے کا ذکر کر رہے تھے، ہم آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. شکر کس بات پہ یا رسول اللہ؟ شکر اس بات پہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا کر دیا. اس بات پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا کر دیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے آنے کی برکت یہ ہے، آپ کے آنے کی عظمت یہ ہے، آپ کے آنے کی بزرگی یہ ہے. محبوب ہم وہ تھے جنہیں محلدار سلام نہ کرتا تھا، جنہیں اڑوس پڑوس والا اچھا نہ جانتا تھا. محبوب جب سے تیری غلامی کا پتہ گلے میں ڈالا ہے، جب سے تیرے در پہ ہم نے اپنا سیس دبایا ہے، جب سے تیرے در پہ ہم آ کر چکے ہیں، ہماری شان یہ ہے، ہماری عظمت یہ ہے، ہماری بزرگی یہ ہے کہ خالق کائنات عرش سے ہمارے لیے سلام بھیج رہا ہے. خالق کائنات عرش سے ہمارے لیے سلام بھیج رہا ہے. محبوب آپ کے آنے سے ہمیں یہ عظمت ملی ہے، یہ بزرگی ملی ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ہم پر سلام آتے ہیں. تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں اور تیرے جیسی نعمت کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ تو بھئی یہ ذکر کرنے والے کون تھے؟ بتائیں نا. یہ ذکر کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور ذکر کی تائید میں پیغام کہاں سے آیا؟ سرکار نے فرمایا صحابہ کیا اس بات پر تم قسم لیتے ہو کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے. فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے یا رسول اللہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر خود تو میرے سے کرتا ہے. اللہ ان کا ذکر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ان کا ذکر کرتا ہے. اب آپ دور و نزدیک سے آئے ہیں، اڑوس پڑوس کے گاؤں سے آئے ہیں. قبلہ شاہ صاحب نے کرم فرمایا ہے، قافلے کی صورت میں پیر ریاض شاہ صاحب آئے ہیں، پیر ذاکر شاہ صاحب آئے ہیں اور دوسرے دیگر علماء کرام آئے ہیں. تو ان کو کیا مجبوری تھی؟ یہ کس مجبوری کے تحت آئے ہیں؟ ایک دوست کہنے لگا شاہ صاحب آج میرے پاس ایک دوست نے میسج بھیجا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے. میلاد منانا کیا ہے؟ بدعت ہے. اب وہ اتنا عالم نہیں ہے مگر اس کی محبت کا جملہ سنو. وہ کہنے لگا یار میلاد میں ہم قرآن پاک پڑھتے. قبلہ قاری صاحب کیا سنا کر گئے؟ قبلہ قاری انور الحضری صاحب کیا سنا کر گئے؟ کیا سنا آپ نے؟ بھئی قرآن پاک سنایا. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قبلہ رفیق توغیروی صاحب آئے ہیں، سعید اسد صاحب آئے ہیں، یہ غلام مسعود سعید اسدی صاحب آئے ہیں. انہوں نے آپ کو کیا سنایا؟ بولے نا. ہم نے حضرت علامہ مولانا محمد عمران آصف صاحب کو سیالکوٹ سے منتیں سماجتیں کر کے بلوایا ہے، قبلہ ذاکر صاحب کی سفارشیں کر کے بلوایا ہے کہ آپ آئیں. ان سے ہم نے کیا سننا ہے؟ ہم نے ان سے کوئی گیت نہیں سننے، ہم نے ان سے اللہ کا قرآن سننا ہے، نبی کی بات سننی ہے. اگر اللہ کا قرآن پڑھنا اور نبی کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے تو خدا کی قسم یہ شرک بھی ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ خود فرماتا ہے
مبالغہ آرائی بند نہیں کر رہا، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، تو لوگوں سنو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب میرا ہو جائے، میں رب کا ہو جاؤں، قرب خدا مجھے ملے۔ قرب خدا کس کو ملتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور سنیں میری بات، قرب خدا تب تک کسی کو نہیں مل سکتا جب تک قرب مصطفیٰ کسی کو، جب تک قرب مصطفیٰ کسی کو نہ ملے۔ جب نبی لجپالی کرتا ہے، رب پھر اس بندے کی رکھوالی کرتا ہے۔ پہلے نبی کے بننا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تربت مبارک پر آتے ہیں اور سرکار کی تربت مبارک پر لیٹ جاتے ہیں۔